ہر عبادت میں یہی بات ہے، اگر ایمان مضبوط ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو نماز، روزہ، حج بہت آسان عبادتیں ہیں، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر اگر کوئی چیز فرض کی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کیوں فرض کر رہا ہوں، ہم اپنی طرف سے اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ 15 سال کا ہو گیا انسان، بالغ ہو گیا بچہ، اب اس کے پر روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، ساری چیزیں اس پر فرض ہو گئیں۔ اب ہم اپنی اگر اس میں تشریح کرنے لگ جائیں کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے، ابھی ایسا ہے، ابھی ویسا ہے، ابھی تو بڑا ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، شریعت نے فرض کیا ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی بات ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، جس اللہ نے اس کو چلنا سکھایا، جس نے اس کو بولنا سکھایا، وہی اللہ، وہی رب العالمین اس پر کوئی چیز فرض کر رہا ہے، تو پھر وہ بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس پر اگر کوئی بھی حکم اس پر اللہ رب العالمین نافذ فرماتے ہیں تو اس میں اسی کے لیے خیر ہے۔ روزے اللہ نے فرض فرمائے، اس میں اسی میں ہماری خیر ہے۔ نماز فرض فرمائی، نماز ادا کرنے میں ہی ہماری خیر ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہٹ کے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگی اسٹیبل نہیں ہو پاتی اور ہم ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دل کے یقین کے ساتھ اور ایمان کی تازگی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ مان لیں، اور پھر ہمارے دلوں میں کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، تو یقین جانیے ہم اس کے اثرات اور اس کے نتائج اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے مزہ آئے گا، ہم روزہ رکھیں گے مزہ آئے گا، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، ایسی چاشنی کہ کوئی میٹھی چیز ہم کھا رہے ہیں جیسے، ایسی تلاوت میں لذت محسوس ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، رات بھر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تعریف فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، سحری کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ان کے لیے دن بھر میدان میں اور دن بھر فیلڈ میں نکل کے اللہ کے دین کی محنت کرنا اور رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان کی بھی کھیتی باڑیاں تھیں، ان کی بھی تجارتیں تھیں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، اور بڑی محنت و مشقت کی زندگی انہوں نے گزاری۔ مکے اور مدینے کا وہ جغرافیہ جو آج کا نہیں، اس وقت کا، کہ وہاں رہنا کتنا مشکل ہوتا تھا، کتنی سخت گرمی اور کیسا موسم، اللہ اکبر۔ آج تو بہت سارے انتظامات ہو گئے تو ہم وہ تصور نہیں کر سکتے، لیکن پیچھے چلے جائیے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو تو ہم حیران رہ جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے انسان تھے وہ آخر۔ غزوہ بدر سب سے بڑی جنگ ہے جو اہل ایمان اور کفار کے درمیان پیش آئی۔ کب پیش آئی؟ رمضان المبارک میں پیش آئی۔ 17 رمضان المبارک کو سب سے پہلا معرکہ اہل ایمان اور کفار کے درمیان پیش آیا، رمضان میں پیش آیا۔ آج ہم رمضان میں ہمارے لیے تراویح مشکل، ہمارے لیے روزہ مشکل، نماز مشکل، روزہ لگ گیا، اگر کسی نے رکھ لیا تو بڑی بات ہو گئی، صاحب روزہ رکھ لیا۔ وہاں میدان میں نکلے ہوئے ہیں سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور قرآن کریم نے خود کہا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہے یہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو میدان بدر کے اندر جب کفار و مشرکین اور اہل ایمان جمع ہوئے اور اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، تمہاری مدد کی اللہ رب العالمین نے۔ تم 313 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ تھے۔
تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایسی ہمت و قوت و طاقت تمہیں عطا فرمائی۔ ہم ایمان والوں کے پاس اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا ہے، کیسی ہمت اللہ ایمان کی وجہ سے دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے دین پر ایمان پر مضبوطی سے جم جائیں، ہمارے لیے عبادتیں آسان ہو جائیں گی، خالی عبادت ہی نہیں، سارے کام آسان ہو جائیں گے، دین کے سارے کام بڑی سے بڑی قربانی کے لیے کہہ دیا جائے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا یہی پیغام ہے کہ صبر اور ہمت سے کام لیا جائے، اور صبر کا مطلب نہیں کہ سر ڈال کر کے وہ چپ ہو جانا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کا مطلب یہ کہ اگر دین کا کوئی کام ہے، دین کا کوئی تقاضا ہے تو جم جائیے اس پر، اس سے پیچھے مت ہٹیے، دین کے کاموں میں پیچھے مت ہٹیے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ نمازوں سے روکا جائے آپ نماز پڑھیے، روزے سے روکا جائے آپ کو نفس روک رہا ہے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم روزہ رکھیں گے، یہی صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، چھوڑنا نہیں میدان کو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی صفات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ نے روزوں کے سلسلے میں بھی جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی، پچھلے جمعے میں بھی اس پر گفتگو کی گئی تھی کہ تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط پیدا ہو جائے، اور ہم میں سے ہر ایمان والا محتاط ہو جائے، اپنی احتیاط ہو جائے، اس کی زندگی میں احتیاط آ جائے کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلط بیانی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے حرام نہ کوئی چیز میرے اندر نہ آ جائے، ان چیزوں میں احتیاط ہو جائے تو وہ متقی انسان ہے، وہ پرہیزگار انسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو متقی ہوتے ہیں انہی کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ ہم اہل ایمان کو زمین میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اور ہمیشہ متقیوں کا انجام ہمیشہ اچھا رہا ہے، ہمیشہ وہ کامیاب رہے ہیں، لیکن شرط ہوتی ہے کہ جم جائیں۔ روزہ یہی پیغام لے کر کے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں مضبوط ہو جائیں، اور پہلے روزے سے، پہلے رمضان المبارک سے ہماری جو ترتیب ہے وہ ایسی بنے کہ ہر دن میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ہر دوسرا روزہ آ رہا ہے تو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہماری تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری نفلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسرا روزہ آیا اور اضافہ ہو گیا، چوتھا روزہ آیا اور اضافہ ہو گیا، پانچواں آیا اور اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں رمضان المبارک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا تو وہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اتنی زیادہ قوت اندر پیدا ہو جاتی ہے برداشت کی، صبر کی، ہمت کی، تلاوت کرنے کی، نمازوں میں جی لگنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا؟ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صفرت الشیاطین، اور کہیں ہے سلسلت الشیاطین، کہ بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بڑی بڑی زنجیریں لگا کر کے ان کو جکڑ کر کے اللہ کی جو فوج ہے، فرشتے ہیں، وہ آسمان سے اترتے ہیں اور جہاں جہاں شیاطین پھیلے ہوتے ہیں، اور وہ اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، 11 مہینے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ نماز سے ہٹ جائے، یہ روزے سے ہٹ جائے، یہ دین سے ہٹ جائے، یہ قرآن سے ہٹ جائے۔ 11 مہینے ان کی انتھک کوششیں رہتی ہیں، لیکن جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ تیار ہو جاؤ۔ فرشتوں کی فوج چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور جہاں جہاں شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے کہ خبردار، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، کچھ ایسے دن آ رہے ہیں، کچھ ایسی راتیں آ رہی ہیں، ہمارے ایمان والوں کو تم برباد کرنا چاہتے ہو، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا انتظام، خدا کی فوجیں اتر آتی ہیں اور وہ چاروں طرف شیاطین کو جکڑ کر کے رکھتی ہیں کہ ایمان والے کو مت، اس کے روزے مت خراب کرنا،
اس کی تراویح مت خراب کرنا، اس کا قرآن کریم مت خراب کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 11 مہینے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں ہو جاتی ہے۔ بہت سارے وہ احکام پر عمل نہیں کر پاتے 11 مہینے، لیکن روزہ رکھنے لگ جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ رمضان کے علاوہ کر کے دیکھ لیجئے کتنا مشکل کام محسوس ہوتا ہے، لیکن رمضان میں وہی کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا ہمارے لیے، اور قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں بھوکا رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی مقصد کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تم سمجھو تو، غور تو کیا کرو، کیوں یہ نظام برپا کیا ہے اللہ نے؟ کیا صرف سحری اور افطار کر کے اور ہمارے روزے پورے ہو جائیں؟ اگر ہمارے روزوں میں ہماری نمازیں چھوٹ گئیں تو ہمارے روزے مردود ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، اور ایک شخص نمازی ہے روزے نہیں رکھتا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ان عبادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسا انتظام فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ پہلی رات میں ہی جو جہنم کی آگ کا کہ شعلے ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ اس کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، اور ایسی خطرناک آواز تھی، ایسی دمدار آواز تھی کہ وہ کبھی ایسی آواز انہوں نے نہیں سنی صحابہ اکرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے، آپ خاموش۔ صحابہ کے چہروں پر حیرت تھی، تعجب تھا، کیا ہوا اللہ کے نبی؟ یہ کیسی آواز؟ یہ کیسی آواز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ آپ فرمانے لگے، تمہیں معلوم ہے 70 سال پہلے، 70 برس پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کے شعلے کتنے بلند ہیں، کتنے اونچے شعلے۔ 70 سال تک اس میں پتھر پہنچتا رہے، جاتا رہے، اور اتنا بڑا پہاڑ اور اتنا بڑا پتھر کہ جس کی آواز سنائی دی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں کیا ہے رمضان المبارک کے لیے کہ پہلی رات جب شروع ہوتی ہے تو جہنم کے وہ سارے شعلے بالکل اس کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے سارے شعلے نیچے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ جو جہنم جو اس کی جو سب سے نچلی سطح ہے بس وہاں تک رہتی ہے۔ اور جنت، اللہ اکبر، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ بس اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو روزے دار دعا کر رہا ہو اس کی دعا پر آمین کہو، ساری عبادتیں چھوڑ کر کے اس کی دعا پر آمین کہو۔ فرشتوں جیسی مقدس جماعت کو اللہ تعالی ہماری آمین کے لیے تیار کرتا ہے، اور ہم ہی غافل اپنے روزے سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیسا روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں اپنی خبر ہی نہیں، اپنے روزے کی ہی خبر نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے فرشتے ہمارے آمین کر رہے ہیں ہماری دعاؤں پر، ہمیں دعا کی فرصت ہی نہیں، ہمیں تلاوت کی فرصت ہی نہیں۔ یہ سوچنے اور غور کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم اپنے روزے کو بڑھا رہے ہیں یا اس کو اور کم تر کر رہے ہیں۔ ہم اپنے روزے شمار کرنے لگتے ہیں، اچھا ایک ہوا، ابھی ایک ہی ہوا، ابھی تو 29 باقی ہیں، پھر 2-4 دن بعد تو 25 باقی ہیں، بڑے دن باقی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کو روزہ نہیں لگتا، ہاں منافق کو روزہ لگتا ہے، ایمان والے کو روزہ نہیں محسوس ہوتا۔
اس کے تو جو روزے زیادہ بڑھتے ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل میں، اس کے مزاج میں، اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہونے لگتی ہے، اس کو تلاوت میں روزانہ اور زیادہ مزہ آتا ہے، تراویح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہماری کمزوری کیا، 2-4 دن تراویح پڑھ کے پھر کم کر دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے پھر لاسٹ میں کچھ لوگ تیار ہو کر آتے ہیں، پھر 2-4 دن تراویح پڑھ لیتے۔ یا اللہ، یہ کیسا روزہ ہے، یہ کیسا رمضان ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے سال آپ نے 10 دن کا، بلکہ بعض روایات میں کہ پہلے سال پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پہلے روزے سے ہی آپ اعتکاف میں آ گئے، اور 30 دن آپ نے اعتکاف فرمایا۔ پھر دوسرے سال آپ کو لگا کہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر لگا کہ یہ بھی مشکل ہو جائے گا، پھر آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ عربی کا لفظ ہے اعتکف یعتکف اعتکاف، یا عکف یعکف عکوفاً، متوجہ ہو جانا، جیسے کونے میں بیٹھ کر کے اور ایک طرف ہو جانا، ساری دنیا سے کٹ کے، سارے مصروفیات سے الگ ہو کے، تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے اور متوجہ اللہ ہو جانا۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اب کرنا کیا ہے یہاں؟ کہا کہ اس گھر کو، اللہ کے اس گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہاں آنے والوں کے لیے، یہاں عبادت کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو، یہاں سے کوئی شرک کی بات نہ ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں سے شرک نہیں پھیلایا جاتا ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اس مسجد کو یعنی کعبۃ اللہ کو اہل ایمان کے لیے تیار کرو، پاک و صاف کرو، یہاں سے کوئی شرک کی بو تک نہیں آنی چاہیے، اگر بت رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہاں سے ختم کر دو، اور کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز، کوئی ایسا نعرہ جس میں شرک کی بو آتی ہو وہ کعبۃ اللہ سے نہیں کی جا سکتی۔ سخت آرڈر فرمایا اللہ رب العالمین، اور یہ ہر مسجد کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے یہی نظام بنایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ لوگوں اس بات کو سن لو، ساری مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کا مرکز ہیں، یہاں سے اللہ کے علاوہ کسی کی دہائی نہیں دی جائے گی، کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ مسجدوں کے منبر و محراب سے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بلایا جائے، اس کو بولا جائے گا، اس کی عظمت کے تذکرے کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی یکتائی بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو۔ اس طرح اعتکاف کا یہ مقصد، اسی مقصد سے اعتکاف کیا گیا کہ جب روزے دار 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونے، اللہ کی عبادت کی طرف اور زیادہ میلان پیدا ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ پھر جب آخری عشرہ ہو تو سب اعتکاف میں چلے جاؤ۔ یہ جو مسجدوں میں ایک آدھ آدمی کا، یہ تو آخری حد کو بیان کیا گیا، ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بستی میں کوئی نہ بھائی کوئی ایک آدھ آدمی تو بیٹھ جائے، ورنہ سارے ہی گنہگار ہوں گے۔ حالانکہ یہ جو اعتکاف کا حکم ہے یہ اس آدمی، ایک آدمی اس بوڑھے بیچارے کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے یہ حکم کہ اعتکاف کرو، مسجدوں میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اور وہاں آ کر کے پھر اللہ کے سامنے پڑ جاؤ، اس کے در پہ ایک کونے میں ہو جاؤ، اس کے در پہ پڑ جاؤ، ساری مصروفیات سے الگ ہو جاؤ،
11 مہینے بہت کام کاج کیے ہیں اور بڑا وقت ہے تمہارے پاس کام کاج کرنے کا. 11 مہینے کی مصروفیات کیسی ہوتی ہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. 1 مہینہ اس میں بھی پھر 20 دن کم کر کے صرف 10 دن رکھ لیے گئے, اور ان کی راتیں بڑی مبارک, ان کے دن بڑے مبارک, اور پھر لیلۃ القدر کو بھی اس میں رکھ دیا گیا. یہ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا کہ تم نہیں اتنی عبادت کر سکتے ہو. ہماری امت کے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شاید اس طرح کی بات کہی اور درخواست کی کہ پہلی امتوں میں تو بڑی بڑی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال کتنی لمبی عمریں ہوئی ہیں. ان کی عبادت کا ان کو کتنا ثواب ملا ہوگا, 900 سال کوئی عبادت کرے. تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایک رات عطا کی گئی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تمہیں پتہ بھی ہے کیسی عظیم رات ہے. 1000 شہر, 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ کوئی شخص عبادت کر رہا ہو, اس ایک رات اگر اس کو مل گئی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے. تو جس کو اپنی عمر میں کئی راتیں نصیب ہو گئیں وہ کتنا خوش قسمت انسان ہو. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انتظامات فرمائے. اب ہمارا جو وقت آ رہا ہے اس وقت اعتکاف کا, ہم میں سے ہر شخص اس کا تہیہ کرے کہ وہ اعتکاف کرے. وہ جو 1 آدمی یا 2 آدمی, وہ تو مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو ایک تو ہو مسجد میں کم سے کم, سارے گنہگار نہ ہو جائیں. لیکن حکم سب کے لیے ہے, اعتکاف کریں. اگر وہ جو واجب اعتکاف ہے 10 دن کا, اگر وہ کسی کو نہیں حاصل ہوتا اپنی کسی خاص مجبوری کی وجہ سے, تو نفلی اعتکاف کریں. 2 دن کے لیے آ جائیں, 3 دن کے لیے آ جائیں, یکسو ہو جائیں. مسجدیں میسر نہیں, گھروں میں یکسو ہو جائیں, پیک ہو جائیں گھر میں, اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت تلاوت میں, ذکر میں اور اللہ سے معافی مانگنے میں, دعاؤں میں گزاریں. یہ مقصد ہے روزے کا. اگر ہمیں اعتکاف بھی نصیب نہیں ہوتا, ایک تو ہمارے 20 دن ہی ایسے ہی اسی طرح گزر گئے اور ہمارے روزے بھی کمزور ہوئے, پھر اعتکاف بھی نہ کیا, تو پھر رمضان المبارک کی وہ برکتیں, وہ سعادتیں جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں اس سے محروم ہو جائیں. اس لیے بھائی ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں, سب سے کرتے ہیں, ہماری مسجدیں آباد رہنی چاہیے. ہاں, جو آج کل ایک بیماری کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ایک آفت ہے, اللہ رب العالمین اس قہر سے ہم میں سے ہر شخص کی حفاظت فرمائے, اور ساری دنیا کے اہل ایمان کی خاص طور سے اور باقی سارے انسانوں کی عام طور پر سب کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اور اللہ اپنے اس قہر کو رمضان کی برکتوں سے, اس قہر کو, اس وبا سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے. اس کے جو تقاضے ہیں جو احتیاط کے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آسانیاں بھی رکھی ہیں. اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا ان کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کوئی بیمار ہے بعد میں روزے رکھ لے, قضا کر لے, بیماری کو بڑھائے مت. ہم میں سے بہت سارے لوگ جذبات میں, جوش میں آ کر کے ایسا کام کر لیتے ہیں عبادت, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ان کا بخار اور بڑھ جاتا ہے. وہ جو 2 دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ جا کے 10 دن میں ٹھیک ہوتا ہے. اگر وہ 2 دن دوا کھا لے, احتیاط کر لے, تو اس کے 8 دن بچ جائیں گے روزے کے, اور وہ 2 دن رمضان کے بعد وہ اس کی قضا کر لے. شریعت میں آسانیاں رکھی ہیں. اور یہ جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس میں تو احتیاط انتہائی لازمی ہے. ساری دنیا کے ماہرین یہی بات کہہ رہے ہیں, چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے غیر ایمان والے, ساری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے اس پر کہ اس میں احتیاط ہی لازم ہے. اس میں بغیر احتیاط کے اس بیماری سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا ہے. تو احتیاط کی جائے. اگر ہم میں سے کسی کو کھانسی ہے, بخار ہے, کوئی بیماری ہے, تو اس کو خود بچنا چاہیے کہ ہم مجمع میں نہ جائیں, ہم لوگوں میں نہ جائیں, ہم اپنے بیوی بچوں سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں, یعنی اعتکاف کر لے. وہ یہ خود ایک اعتکاف ہے.
اور رمضان المبارک میں کا جو اعتکاف کا تصور ہے اس سے اور زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر خود لاک ڈاؤن لگا لیں اور اعتکاف کر لیں۔ اب کتنا اچھا موقع ہے کہ کیسی سہولتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، اور پھر ایک ایسا قہر برس رہا ہے اللہ کی جانب سے۔ اس وقت ہم کو زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے اللہ کی جانب، اور زیادہ مسجدوں کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اگر مسجدوں میں نہیں مواقع ہیں، وہاں نہیں ایسے انتظامات ہیں یا انتظامیہ کی طرف سے نہیں اجازت ہے، تو گھروں میں اعتکاف کریں اور گھروں کو مسجد بنائیں، گھر میں اللہ کی عبادت کریں، اپنا ایک کونا پکڑ لیں اور وہیں تلاوت کریں، وہیں نمازیں پڑھیں، وہیں نوافل پڑھیں، اور اللہ سے رو رو کے صبح و شام دعائیں کریں، تاکہ ہمارے جو دن بچے ہیں وہ دن اس میں تو کچھ ہم حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ میں ایک بات یہ کہنا ہے کہ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں، صدقۃ الفطر جو واجب کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ تمہارے روزوں کی کمی کو دور کرتا ہے، کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ ہم میں سے کون شخص ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے روزے بہت اچھے ہوئے؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ بڑے سے بڑا دیندار، بڑا نیک، بڑا اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے روزے بڑے ہی مقبول ہیں۔ کمزور روزے ہیں ہمارے، ہم میں سے ہر شخص کوتاہی کر رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص مجرم ہے کہہ لیجئے، ہمارے روزے اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اپنے مالوں کے ذریعے صدقہ نکالو، اور صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری روزوں کی کمی کو دور فرما دیں گے۔ صدقۃ تطہرہم، صدقہ جس سے دلوں کی پاکیزگی ہوتی ہے، دل صاف ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کمیاں دور ہوتی ہیں۔ اس صدقے کے لیے صدقۃ الفطر کو لاگو کیا گیا، اور عید کی رات سے ہی اس صدقۃ الفطر کا وجوب شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے نکالے تو بعض دفعہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جس تک یہ صدقہ پہنچنا ہے کم سے کم وہ اپنا انتظام کر لے عید کا۔ اور صدقۃ الفطر کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم نے وہ ایک ہی مسئلہ یاد کیا ہوا کہ کیا کہ 2.25 سیر گیہوں دینا ہے، بس اس کے علاوہ شاید ہمیں مسئلہ بھی نہیں پتا ہے۔ وہ ایک آخری حد کو بیان کیا گیا ہے، ورنہ حدیث میں جہاں ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہاں صاع من تمر صاع من شعیر، کہ 1 صاع کھجور، 1 صاع کشمش، یا 1 صاع جو، اور گیہوں کے لیے لاسٹ میں فرمایا کہ آدھا نہیں تو آدھا صاع کم سے کم گیہوں دے دو اللہ کے راستے میں۔ 1 صاع ہوتا ہے 3 کلو، اور 3 کلو 266 گرام کا، 3 کلو 266 گرام کا 1 صاع ہوتا ہے، اور آدھا صاع 1 کلو 633 گرام، یعنی وہی 2.25 سیر، یہ احتیاط کے لیے کہا جاتا ہے۔ اتنا کم سے کم ہمیں صدقۃ الفطر ہر شخص کی جانب سے اس کو پہنچنا ہے، اور جس پر بھی جو بھی صاحب نصاب ہیں اور جن کے پاس بھی اتنی وسعت ہے وہ ضرور صدقۃ الفطر کو نکالیں، اور کس حیثیت سے نکالیں؟ وہ اس طرح کہ اگر کسی کی حیثیت ہے کہ وہ کشمش دے سکتا ہو 3 کلو 266 گرام، اگر وہ کشمش دے سکتا ہو، اللہ نے اس کو دیا ہے مال اور غریبوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، تو وہ کشمش نکالے۔ کشمش آج کل وہ ہماری زبان میں یہاں وہ سافگی کہتے ہیں شاید، کشمش۔ اور کسی کو اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو وہ کھجور کو لے لے، کھجور 200 روپے 250 روپے، طرح طرح کے اس کے ریٹ آتے ہیں، جو عام بازار میں ریٹ ہے یا جو وہ مناسب سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا پیسہ دیا، میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا اچھا کھانا کھاتا ہوں، وہ اسی اعتبار سے اپنے لیے جب اچھی کھجور لاتا ہے تو وہی کھجور جو اپنے لیے کھا رہا ہے کم سے کم اسی کھجور کو خرید کر کے 1 کلو کھجور کا جو پیسہ بنتا ہے وہ پیسہ ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر دے دے۔ کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو وہ جو میں سے دے دے 1 صاع جو، اور اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے تو پھر وہ جو 2.25 سیر گیہوں کی بات آتی ہے، کم سے کم اس کا پیسہ ہی اللہ کے راستے میں نکال دے۔ اس طرح ہم اپنی ترتیب بنائیں،
اور اپنے روزے کو اچھے سے اچھا بنائیں، اپنے رمضان کو اچھے سے اچھا بنائیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ اجر لے سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔